دوستو، میں ناصر عزیز پھر آپ کی خدمت میں یاد سخن بر کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے خدائے سخن میر تقی میر کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جسے بہت پسند کیا گیا۔ پہلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ میر کس طرح سے دہلی سے پریشان ہو کر لکھنؤ پہنچے، لیکن بہت دنوں تک انہیں وہاں جب کچھ روزگار ہاتھ نہ لگا، بعد میں کسی طرح ان کو نواب صاحب کے وظیفے پر رکھ لیا گیا، اور وہ گاہے بگاہے وہاں جا کر ان کو اشعار سناتے تھے، کلام پیش کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک مرتبہ جب انہیں وہاں سے بلایا گیا تو ملازم لے کر اندر جب گیا تو وہ حوض پر بیٹھے ہوئے تھے میر نواب صاحب، اور انہوں نے وہیں میر صاحب کو بیٹھنے کے لیے کہا حوض کے کنارے، اور کہا کہ اپنا کلام سنائیے۔ میر صاحب نے مطلع پیش کیا اور اس پر کوئی داد و تحسین نہیں ملی۔ میر صاحب نے دوسرا شعر پیش کیا، وہاں بھی انہیں کوئی داد نہیں ملی۔ تیسرا شعر پیش کیا اور اسی طرح خاموشی چھائی رہی۔ میر صاحب نے شعر پڑھنا بند کر دیا۔ اس پر نواب صاحب نے کہا، میر صاحب آپ نے شعر کیوں پڑھنا بند کیا، آپ شعر سناتے رہیے۔ میر صاحب جو اپنی تنک مزاجی کے لیے بہت مشہور تھے، انہوں نے نواب صاحب سے کہا کہ میں آپ کو شعر کیا سناؤں حضور، میں اتنی دیر سے آپ کو شعر سنا رہا ہوں لیکن آپ کی توجہ میری طرف ہوتی ہی نہیں، بلکہ اس پر مزید یہ کہ آپ جو مچھلیاں اس حوض کے اندر تیر رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنی چھڑی سے اٹکھیلیاں کر رہے ہیں، میری طرف آپ کی توجہ ہے ہی نہیں۔ نواب صاحب نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ میر صاحب کو دیکھے بغیر یہ جملہ کہا، میر صاحب آپ شعر سناتے رہیے، اچھا شعر ہمیں اپنی طرف متوجہ کر ہی دے گا۔ حضرات آپ ذرا اس واقعے پہ غور کیجیے۔ میر صاحب جن کا نام شاعری کی دنیا میں تا قیامت قائم رہے گا، جنہیں مداحوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ایسے شاعر کو اگر یہ بات سننی پڑے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ واقعی یہ واقعہ اپنے آپ میں ایک سبق ہمیں سکھاتا ہے، اور وہ یہ کہ اچھا شعر یقیناً لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ اس کے جکسٹاپوز اگر ہم آج مشاعروں میں دیکھیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح ہمارے بڑے بڑے نامور شعراء کرام عوام الناس کے سامنے، ناظرین کے سامنے دست بستہ ہو کر ان سے داد و تحسین کے لیے گزارش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اچھا شعر ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس کے لیے اس طرح کی چیپ ٹیکٹکس اپنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہی اس واقعے سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے، اور میں آپ سے اس واقعے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ میں پھر ایسے ہی دلچسپ واقعات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری پذیرائی فرمائیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، پسند کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔